بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو مائی چینل انگلش گرامر فن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی کلاس. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا 9th کلاس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو پریویس لیکچرز کو وزٹ کریں. پلے لسٹ میں نے اس کے لیکچرز دیے ہیں. اپنا فیڈ بیک لازمی دیں. تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ انسانیت جو تھی، خاص طور پہ عرب معاشرہ جو تھا، وہ لینگویج میں مہارت ہونے کے ساتھ ساتھ تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے اور مختلف برائیوں میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ہمدردی کے لیے اور اللہ کے ایک ہونے کے لیے، توحید کے پیغام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس قدر تبدیلی کیسے آئی. سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن. تھارو کا مطلب مکمل، ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی یا بدلاؤ آف مین اینڈ سوسائٹی. سب سے پہلے ایک ایک کر کے شخص تبدیل ہوئے اور ایک ایک شخص کے تبدیل ہونے سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. اس طرح کی مکمل تبدیلی یا بدلاؤ معاشرے میں اور انسان میں اوف ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کی بنیاد پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین تھا، اور ٹو ہز لو فار ہز ہیومینٹی، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے. تو معاشرہ یعنی ایک ایک شخص کر کے پورا معاشرہ مکمل طور پہ کیسے بدلا، 3 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں. ٹرانسلیشن میں آپ کو ہیلپ کریں گی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بہت پختہ یقین تھا. دوسری بات یہ کہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ ہمدردی تھی، محبت تھی. تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا کنونسنگ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلاتے تھے. اسی بنیاد پہ پورا معاشرہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا. یہ باتیں بتانا ساتھ ضروری ہیں تاکہ ٹرانسلیشن کو سمجھنے میں آسانی ہو. انڈیڈ، حقیقت میں ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ٹو فالو، پیروی کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ ہز لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیڈ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہز مورلز اینڈ کریکٹرز آر این امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن از، قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، او نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شورلی یقیناً، وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے آپ کو بطور گواہ بنایا ہے، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبر دینے والے، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والے، اینڈ ایز اے ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، بائی ہز پرمیشن، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور مشعل راہ اور روشن چراغ کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اس چیپٹر کی تھیم کے بارے میں دیکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہیز دا گریٹسٹ انفلوئنس آن مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے. ہز ٹیچنگز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اینڈ ہز لائف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آر اے سورس آف موٹیویشن، ہمارے لیے ترغیب ہیں، اینڈ گائیڈنس آف ہیومینٹی، اور انسانیت کے لیے رہنمائی ہیں. میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی انگلش پروننسیشن اور ویکیبلری آپ کو سکھائی جا سکے. فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر سے کیا سیکھا ہے، اور سجیشنز دیا کریں تاکہ لیکچرز کو مزید امپروو کیا جا سکے. انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین، اللہ حافظ.